السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں انمول موتی سیزن 1 کی 4th سٹوری درِ عدن۔ الشبا بابر اس کی رائٹر ہے۔ عدن جلدی سے یہ برتن دھو کر صاف کر دیں، اماں کہہ کر باہر چلی گئی۔ عدن نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے کام سننے کی عادت ہو گئی تھی کہ اب کس کس کام کے لیے کتنی بار جواب دیتی۔ مہمان آ گئے ہیں۔ آج عدن کی ساری پھپھو آ رہی تھی، جس کی وجہ سے صبح سے ساری تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ عدن تو اب ان سب چیز سے عاجز آ چکی تھی۔ جی بھابھی، سب ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں عدن کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ ویسے بھابھی اب اس کا انٹر ہو گیا ہے، اس کو گھر کے کام سکھا دیں اور اگلے سال تک اس کی شادی کر دیں۔ اس کی پھپھو آتے ساتھ ہی بغیر رکے بس بولتی جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ کمرے میں بوتل لاتے عدن نے بھی ان کی یہ بات سن لی تھی اور صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ پورے گھر میں بچوں نے شور مچا رکھا تھا۔ پھپھو اکیلی کہاں آتی تھی، خود بھی آتی تھی اور ساتھ اپنی بیٹی اور داماد کو بھی لاتی تھی، اور ان کے ہی بچوں نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا ہوتا تھا۔ اماں کھانا کب تک لگاؤں؟ کمرے میں آتے ہوئے عدن نے اپنی اماں سے پوچھا، جو کپڑے سنبھال رہی تھی۔ اس کی کزن کا بیٹا اس کے پسندیدہ سوٹ کا دوپٹہ کھیلنے کے لیے لے کر جانے لگا۔ عدن نے کمرے میں آتے ہی غصے سے اسے دوپٹہ پکڑا۔ چھوڑو اسے، ہر چیز کھیلنے کے لیے نہیں ہوتی۔ عدن نے اس سے دوپٹہ لے لیا، جس پر وہ اونچی آواز میں رونے لگ گیا۔ عدن کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، وہ واپس کر دے گا۔ نہیں اماں، یہ میری چیز ہے، اتنی فالتو نہیں ہے جو میں ایسے ہی ضائع کر دوں۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں نا کہ اسے دے دو، کیوں تم بات بڑھا رہی ہو؟ پکڑاؤ مجھے۔ اماں نے عدن کو ڈانٹ کر دوپٹہ بس واپس بچے کو دے دیا۔ اب ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہے، ہمیشہ میری چیزیں دوسروں کو دے دیتی ہے۔ عدن روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اب اس نے چھت پر جانا تھا۔ چھت کے راستے میں اس کا بھائی اور دوست بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے بھی عدن کو روتے ہوئے اوپر جاتے دیکھ لیا تھا۔ عدن کیا ہوا ہے؟ عدن مجھے بتاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ پیچھے سے اس کا بھائی آوازیں دیتا رہ گیا، لیکن اس وقت وہ اکیلا رہنا چاہتی تھی اور اس کا بھائی کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ حمزہ عدن سے 5 سال بڑا تھا۔ حمزہ اور عدن ایک دوسرے کے بہن بھائی کم اور دوست زیادہ تھے۔ عدن نے حمزہ کے ہوتے ہوئے کبھی کوئی دوست بنایا ہی نہیں تھا۔ ہاں بھائی، موسم سے لطف اندوز ہونے آئی ہوں کیا؟ عدن نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ عدن تمہیں پتہ ہے مجھ سے تمہارے آنسو نہیں برداشت ہوتے، اب بتا بھی دو۔ عدن نے ساری بات بتائی۔ حمزہ نے خاموشی سے اسے گلے لگا کر چپ کروانے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا بات صرف دوپٹے کی نہیں تھی، وہ اپنی چیزیں کسی سے بھی شیئر نہیں کرتی تھی۔ ابھی وہ اسے چپ کروا ہی رہا تھا کہ کہیں سے فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ شیخ پور کے چھوٹے علاقے میں رہتے تھے۔ آس پاس کی چھتوں میں کچھ لڑکے فائرنگ کر رہے تھے۔ عدن تم نیچے چلی جاؤ جلدی، حمزہ نے عدن سے کہا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا جن لڑکوں نے فائرنگ شروع کی تھی ان کا نشانہ اب ان کی چھت کی طرف تھا۔ یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، وہ لڑکے صرف اپنے مزے کے لیے فائرنگ کر رہے تھے، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اس سے پہلے عدن نیچے جاتی، عدن کی آنکھوں میں یکدم بے یقینی پھیل گئی۔ حمزہ بھائی! عدن کی آواز سن کر حمزہ کا دوست فوراً اوپر آیا۔ اس نے اوپر آ کر ساتھ والوں کے لڑکے سے گن لے کر چند فائر کیے اور حمزہ کو اٹھا کر نیچے لے آیا، مگر شاید تقدیر میں آج جدا ہونا ہی لکھا تھا۔ حمزہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ ہر طرف رونے کا ماتم چل رہا تھا۔ یہ ایک نہیں دو جوان بیٹوں کی موت پر کیا جانے والا ماتم تھا۔ عدن ابھی بھی بے یقینی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ یقین کر بھی کیسے لیتی؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو اس کا بھائی اسے چپ کروا رہا تھا اور اب وہ رو رہی تھی تو اس کا بھائی اسے چپ کروانے کے لیے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ حمزہ کا آخری لمس وہ ابھی بھی محسوس کر رہی تھی۔ اماں ابا کا حال ایسے ہی تھا جیسے وہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لٹا کر بیٹھے ہوں۔ جوان بیٹے کی موت والدین کو جیتے جی مار دیتی ہے۔ عدن کو ہوش اس وقت آیا جب جنازہ اٹھانے لگے۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں میرے بھائی کو؟ نہیں حمزہ بھائی، مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ اٹھے بھائی، دیکھے آپ کی عدن رو رہی ہے، آپ اسے چپ کیوں نہیں کروا رہے؟ آپ نے تو مجھے کہا تھا نا، آپ ہمیشہ میرا سہارا بنیں گے، آپ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اللہ جی، کیا ہو گیا؟ آپ سب لوگ کہیں نہیں لے کر جائیں گے؟ جیسے ہی جنازہ اٹھایا گیا، عدن اور اماں دونوں بے ہوش ہو گئی۔ زندگی تو اپنوں کے ساتھ جی جاتی ہے، ان کے بغیر تو صرف گزارنی پڑتی ہے۔ انسان کو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جانے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ جنازے کے بعد پولیس بھی آ گئی تھی۔ دوسری اسی لڑکے کی ہوئی تھی جس نے حمزہ کو مارا تھا، لیکن اس لڑکے کو کس نے مارا؟ جو آپ کو لگ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے۔ اب اس کیس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا۔
عدن کے گھر قیامت آ کر گزر چکی تھی۔ 2 مہینے ہو گئے تھے حمزہ کی موت کو، لیکن عدن کو ابھی بھی یہ سب ایک بھیانک خواب کی طرح لگتا تھا۔ اماں اور ابا کو بس چپ سی لگ گئی تھی۔ پھر ایک دن عدن کا انٹر کا رزلٹ آ گیا۔ بھائی میں میڈیا میں جانا چاہتی ہوں۔ لیکن میڈیا میں کیوں؟ تمہیں میڈیکل کو ہی جاری رکھنا چاہیے۔ نہیں بھائی، میں میڈیا میں جانا چاہتی ہوں، بس یہ میرا شوق ہے۔ اچھا، جیسی تمہاری مرضی۔ لیکن بھائی، ابا سے کیسے اجازت لوں؟ اس کی تم فکر مت کرو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آج رزلٹ کے بعد عدن کو پھر حمزہ کی یاد آنے لگی۔ عدن، آپ کا رزلٹ ماشاءاللہ اچھا آیا ہے، اب آگے کیا پڑھنا چاہتی ہو؟ ابا، میں میڈیا میں جانا چاہتی ہوں، لیکن ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی میڈیا میں نہیں گئی۔ ابا، اگر کوئی نہیں گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی نہیں جا سکتی، لیکن میں اس شعبے کو پسند نہیں کرتا۔ ابا، یہ میرا شوق ہے، میں اپنی مرضی سے یہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ حمزہ نے مجھ سے اس بارے میں بات کی تھی، میں نے اسے بھی یہی جواب دیا ہے۔ یہ سن کر عدن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی میرا شوق ہے اور میں یہی پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن جو آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ حمزہ اور عدن دونوں کو ہی بہت پیار سے رکھا تھا۔ عدن کے شوق کو دیکھتے ہوئے ابا نے چاہ نہ چاہ اسے اجازت دے دی۔ عدن نے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور وہاں کے ہاسٹل میں رہنے لگی۔ ہر ہفتے گھر آ جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی ابا اس کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا تھا وہ صرف پڑھائی کر کے واپس آ جائے گی۔ 4 سال اس نے صرف پڑھائی سے مطلب رکھا۔ دوست پہلے بھی نہیں تھے۔ حمزہ کے ہوتے ہوئے کبھی کسی دوست کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یونیورسٹی میں اس کی صرف ایک ہی دوست تھی۔ اس کی پڑھائی کے 4 سال پورے ہو گئے، اس کی انٹرنشپ چل رہی تھی۔ ایک دن اسے اپنے آفس سے کال آئی۔ السلام علیکم عدن۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ جی کہے۔ آج ہمارے پاس ایک اینکر کم ہے، کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے وہ آج نہیں آ سکتی۔ میں نے سر سے بات کی ہے، آپ آج رات آن ٹی وی آئیں گی۔ لیکن میں کیسے؟ میں نے کبھی پہلے یہ کام نہیں کیا۔ آپ کافی عرصے سے ٹریننگ لے رہی ہے اور آج آپ ہی یہ سب ہینڈل کریں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ عدن فون بند کر کے عجیب پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ گھر میں تو پڑھائی کا بہانہ بنا کر انٹرنشپ کے لیے جاتی تھی اور ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی لے رہی تھی، لیکن یہ سب گھر میں کسی کو نہیں پتا تھا۔ مجھے اماں سے بات کرنی چاہیے، انہیں یہ سب بتا دینا چاہیے۔ اماں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اماں سبزی کاٹ رہی تھی جب عدن نے ان سے بات کی۔ ہاں کہو۔ وہ مجھے کچھ بتانا ہے۔ اب بتاؤ بھی۔ میں روز انٹرنشپ کے لیے جاتی ہوں، یہ بھی میری پڑھائی کا حصہ ہے، لیکن آج مجھے ایک شو کے لیے آفس بلایا گیا ہے۔ آپ ابا کو سمجھا دینا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اماں نے غصے سے کہا۔ تمہیں پڑھائی کرنے بھیجا تھا، یہ تم کن کاموں میں پڑ گئی ہو؟ اماں، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی، یہی میرا شوق تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں آفس کے لیے نکل رہی ہوں، آپ سب سنبھال لینا۔ یہ کہہ کر عدن وہاں رکی نہیں۔ ڈر تو اسے بھی بہت لگ رہا تھا، لیکن اتنا بڑا موقع وہ چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ رات 9 بجے معمول کے مطابق ابا نے نیوز دیکھی اور ایک دم جو چہرہ انہوں نے دیکھا، اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اماں بھی دیکھ چکی تھی اور آنے والے وقت کے لیے بے حد پریشان تھی۔ یہ کس کی اجازت سے یہ سب کر رہی ہے؟ ابا نے غصے سے اماں سے پوچھا۔ یہی اس کا شوق ہے، ہمیں اپنی اکلوتی بیٹی کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے، اماں نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن میں نے اس سب کی اجازت نہیں دی تھی۔ عدن نیوز شو کے بعد ڈری ہوئی تھی، جانتی تھی جس طوفان سے وہ اتنے عرصے سے بچی ہوئی تھی، آج اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی شو ختم کر کے وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اسے کال آنے لگی۔ اس نے ڈرتے ہوئے کال اٹھائی۔ السلام علیکم ابا، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ ایک پل کے لیے عدن کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا۔ کیا؟ لیکن ابا نے کال بند کر دی تھی۔ عدن جب گھر پہنچی تو اماں ابا کو اپنا منتظر پایا۔ السلام علیکم، عدن نے آتے ہی سلام کیا۔ کس نے اجازت دی تمہیں یہ سب کرنے کی؟ عدن چپ رہی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں ابا، مجھے معاف کر دے، لیکن میں اپنی انٹرنشپ کے لیے جاتی تھی۔ آج صبح مجھے آفس سے کال آئی تھی جس کی وجہ سے مجھے جانا پڑا، عدن نے وضاحت دی۔ لیکن تم مجھ سے اجازت لے سکتی تھی، لیکن تم نے بتانا مناسب نہ سمجھا۔ ابا، میں جانتی ہوں مجھے آپ کو بتا کر جانا چاہیے تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ مجھے تم پر بہت غصہ آیا، لیکن کانفیڈنس دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن ہمیشہ اپنی میں رہنا۔ میں تمہارا مزید کوئی دکھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ ابا یہ کہہ کر مزید رکے بغیر کمرے سے چلے گئے۔ لڑکیوں کو اپنے لیے خود بہتر فیصلے کرنے چاہیے، اپنی بات منوانے کا ہنر ہونا چاہیے، اپنے حق میں بہتری کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ بہترین سے نوازے۔ عدن نے انٹرنشپ کے بعد جاب شروع کر دی تھی۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اسے حیان ملا۔ حمزہ کے جنازے کے اگلے دن ہی پولیس حمزہ اور حیان کے گھر آ گئی تھی۔ جن لڑکوں نے بھی فائرنگ کی تھی، ہم
ان سب کو گرفتار کرنے آئے ہیں، ایک نہیں دو قتل ہوئے ہیں، پولیس والے نے اونچی آواز میں کہا۔ لیکن حیان نے کوئی قتل نہیں کیا۔ حیان کے والد نے آگے آ کر کہا، دیکھیں یہ سب باتیں پولیس اسٹیشن جا کر ہوگی۔ پولیس لڑکوں کو لے جا چکی تھی۔ قانون کے مطابق اگر کوئی بھی ہوائی فائرنگ کرتا ہے تو اسے چند ماہ کی سزا اور جرمانہ ہوتا ہے، اور اگر ہوائی فائرنگ میں کسی کا قتل ہو جائے تو سزائے موت یا عمر قید ہوتی ہے، اور اگر کسی کو جسمانی نقصان ہو جائے تو 2 سال سزا اور جرمانہ ہوتا ہے۔ حیان سے کوئی قتل نہیں ہوا تھا، عدالت میں یہ ثابت ہو گیا تھا، مگر اس کی چلائی جانے والی گولیوں سے 1-2 لڑکوں کو جسمانی نقصان پہنچا تھا، جس کی وجہ سے اسے 2 سال کے لیے قید میں رکھنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ حمزہ کا قاتل اسی وقت اپنے انجام پہ پہنچ چکا تھا، کیونکہ دوسری چھت سے اس پر ایک فائر ہوا تھا۔ اس کا قاتل پکڑا جا چکا تھا، جسے 10 سال عمر قید ہوئی تھی۔ حیان نے جیل سے نکل کر کاروبار میں اپنا دھیان لگا لیا تھا۔ اب اتنے سالوں بعد عدن کو دیکھ کر وہ اذیت بھرے دن پھر سے یاد آ گئے تھے۔ عدن مارکیٹ سے کچھ سامان خرید رہی تھی جب اپنے نام کی پکار پر پلٹ کر دیکھا۔ حیان، آپ یہاں؟ کیسی ہو؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ بس ٹھیک، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہے۔ یہاں نہیں، کہیں بیٹھ کر بات کریں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ کافی کارنر آ کر بیٹھ گئے۔ جی کہے، کیا کر رہی ہو آج کل؟ میں نے میڈیا جوائن کر لیا ہے، اب ایک نیوز چینل میں جاب کر رہی ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے اپنا کاروبار سنبھال لیا ہے۔ اچھی بات ہے، آپ دوبارہ گھر نہیں آئے؟ عدن پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میں 2 سال جیل میں رہا ہوں، اس کے بعد مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کسی کا بھی سامنا کرنے کی۔ عدن اور حیان کو وہ تکلیف بھرے دن آج بھی یاد تھے۔ اس سب میں حیان کا کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی وہ سزا بھگت چکا تھا۔ عدن، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میں آپ کو کب سے پسند کرتا ہوں یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا۔ کیا یہ حمزہ بھائی یہ بات جانتے تھے؟ عدن نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سوال کیا۔ حیان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ سب کچھ جانتا تھا۔ عدن نے حیرت سے دیکھا۔ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے، جو میرے والدین کا فیصلہ ہوگا وہی میرا ہوگا، اگر انہیں کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی نہیں۔ یہ کہہ کر عدن رکی نہیں۔ حیان نے عدن کے گھر تشریف بھیج دیا۔ عدن کے گھر والوں نے عدن کی مرضی پوچھ کر ہاں کر دی۔ دونوں نے اپنی زندگی میں ایک سے بڑھ کر ایک دکھ دیکھے تھے، دونوں نے اپنے عزیز کو کھویا تھا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب برے وقت میں صبر کر لیا جائے اور اپنے حق میں بہتر کی دعا مانگی جائے تو اللہ بہترین سے نوازتے ہیں۔ زندگی ہر ایک سے اپنے طریقے سے امتحان لیتی ہے۔ زندگی میں خود کو ہمیشہ ہر چیز کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ زندگی کے ہر سفر میں اللہ نے صبر کرنے کی تلقین کی ہے، یہی زندگی کا اصول بنا لینا چاہیے۔ اب نیکسٹ سٹوری میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سناؤں گی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی اور اس میں دیا گیا میسج ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ان نیو رائٹرز کو ضرور سپورٹ کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگ رہی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔